فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بس جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، بس تحقیق وہ کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تحریمات، تکبیرات اس اللہ جل جلالہ کی شان کے لیے جو اللہ والا ہے۔ وہ کائنات کے ہر ذرے ذرے کا مالک ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر ہے، انہ هو السمیع العلیم ہے، واللہ علیم بذات الصدور ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے۔ درود و سلام سید القولین آمینہ کے نام بہتر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر و قبر انور پر معزز برادران اسلام، جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے جہنم سے آزادی کے اسباب کون کون سے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، چودہ سو سینتالیس ہجری کا آج رمضان مبارک کا آخری دن ہے۔ رمضان مبارک آج ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ جو مسلمان اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور باشعور انسان، عقل مند انسان، وہ ان گھڑیوں کو سمجھتا ہے کہ وہ کس قدر اہمیت کی متحمل ہے۔ اس موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ جو اشرا چل رہا ہے، اس کا آج آخری روز ہے، یہ جہنم سے بچانے کا اشرا ہے، جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگیاں پھر تبدیل ہو جائیں گی، ہمارے رجحانات تبدیل ہو جائیں گے، عمل کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ کوشش صرف اس بات پر کی گئی ہے کہ اگر میرے دل میں اتر جائے بات تو شاید کہ ہمیں یہ بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہم اس عمل کو اس طرح آگے جاری اور ساری رکھیں، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر رمضان مبارک میں برکات و خیرات کا، رحمتوں کا، فضل کا یہ سارا کا سارا سلسلہ جاری رکھا، جس قدر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو سمیٹ سکے اس کا ہم اس پر جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ تو سامعین اکرام، ہر انسان اس کائنات میں اپنے آپ کو کامیاب تصور کروانا چاہتا ہے اور ہونا چاہتا ہے۔
ہماری اور آپ کی نظر میں دنیا کے اندر کامیاب انسان اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس اچھا عہدہ ہوتا ہے، ایم ایل اے ایم پی اے کو کامیاب انسان سمجھا جاتا ہے، اچھے کاروبار جس کے پاس ہو، اچھا گھر جس کے پاس ہو، اچھی گاڑی جس کے پاس ہو، اچھی چدراہٹ جس کے پاس ہو، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا کا کامیاب انسان۔ لیکن جب ہم اس کا نقشہ قرآن مجید کی روح سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب انسان وہ ہے۔ ہم نے روزے رکھے فقط اس لیے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، ہم قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے رہے فقط اس لیے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، نماز کا اہتمام کرتے رہے، باجماعت کرتے رہے فقط اس لیے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید نے جن کا تذکرہ کیا ہے، احادیث میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں اور وہ صفات پیدا کر کے ہم انشاءاللہ جہنم سے آزادی ضرور حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سبب جہنم سے آزادی کا وہ ہے عقیدہ توحید۔ جس آدمی کو عقیدہ توحید نصیب ہو جائے وہ خالصتاً اللہ کے اوپر ایمان لے کر کے آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مان لے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ دلیل سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالی نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، جو شخص یہ کہتا ہے فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، ان اللہ حرم علی النار، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب یہ تو چیز ہے عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کی ضد ہے شرک۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، وہ آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول واجب کر دینے والی دو چیزیں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ فقد نار، جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہو،
اور وہ اس حالت میں مر جاتا ہے کہ اسے اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. من مات یشرک باللہ فقد نار، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور اسی پر مر جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا. اب یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے عقیدہ توحید خالصتا اس پر عمل کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا ہم اس کے مصداق بنے ہوئے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خالص خود ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ ہی اور بھی کا بڑا فرق ہوتا ہے. اگر انسان یہاں کہے ترجمے کے اندر کہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے بھی مدد مانگتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے. اس لیے یہ فرق ہمیں سمجھنا ہوگا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں. تیرے سوا ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، نہ ہم تیرے سوا کسی اور سے مدد مانگ سکتے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالی نے اس پر جہنم قرار کر واجب کر دی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرتا، اللہ تعالی نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جو اللہ کے ساتھ ہمیشہ اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے. دوسرا عمل اخلاص، بہت بڑی نیکی ہے. اخلاص، اس کا رابطہ، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اخلاص کی جو ضد ہے وہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے. اخلاص اگر انسان کے دل میں آ جائے تو انسان کا جو وہ عمل ہے، جو وہ نیکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لن یوافی عبد یوم القیامہ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بوجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار. جو بندہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے. کلمہ عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا، کلمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھا تھا. فرق وہ منافق تھا، یہاں اخلاص تھا، محبت تھی، اللہ کا ڈر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ تھا. کلمہ ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کلمہ پڑھ کے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ دوسروں کو لا کے شریک کرتے ہیں. قرآن مجید مکمل عقیدہ توحید ہے. اللہ رب العالمین نے اس پہ بار بار وضاحت کی ہے. اگر کوئی آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ اس طرح عقیدہ توحید یا شرک کا بیان کرنا ہمیں شک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے، تو ان کو اپنا قرآن مجید کا مطالعہ مفصلی کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. وہ تین آدمی کتاب الجہاد سنن نبی داؤد کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بالکل اختصار کے ساتھ، حدیث بہت لمبی ہے، رکھتا ہوگا۔ ایک شہید تھا، ایک غازی تھا، اور ایک عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی دربار میں تینوں پیش ہوئے۔ شہید سے پوچھا گیا، میرے راہ میں کیا کیا ہے؟ تمہارے اوپر بہت نعمتیں کی تھی۔ کہا اللہ لوگوں کو جہنم واصل کیا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہ کس لیے؟ کہا اللہ تیری رضا کے لیے تھا۔ فرمایا کہ کذب تھا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اپنی بہادری کے لیے سب کچھ کرتا رہا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ پھر غازی کی اس کی باری آئے گی، عالم کی، پوچھا جائے گا تجھے علم دیا، دنیاوی نعمتیں دی، بدلا اس سے فائدہ کیا اٹھایا؟ کہا اللہ علم کا پرچار صرف تیری رضا کے لیے کرتا رہا۔ اللہ فرمائے میرے لیے نہیں، یہ کرتا رہا کہ تجھے لوگ بڑا علامہ کہیں، مفتی کہیں، تو اپنے لیے سب کچھ کرتا رہا ہے، میری ذات کے لیے تجھے کچھ نہیں کیا۔ کذب تھا تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ تیسرا آدمی صدقہ کرنے والا، مالدار آدمی۔ آج بھی ہمارے ہاں بڑے مالدار آدمی ہے، ایک تھیلا لیتے ہیں، 10-20 آدمی ساتھ لیتے ہیں، فوٹو سیشن کرتے ہیں، میڈیا پر چڑھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مالدار آدمی سے پوچھیں گے مال دیا تھا کیا کیا ہے؟ کہ اللہ تیری راہ میں بڑا مال خرچ کیا ہے، بڑا مال خرچ کیا ہے، میں غریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ بڑا تعاون کرتا رہا ہوں۔ اللہ پوچھیں گے کس لیے؟ کہا اللہ تیری رضا میں میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو یہ کرتا رہا اپنی ماں باپ کے لیے کہ تجھے لوگ صحیح کے لیے، تو جھوٹ بول رہا ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ حدیث کو سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی نیکی کی جا رہی ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کے اندر ریاکاری اگر آ گئی تو یہ سارا کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اچھا یہ تینوں آدمی وہ ہے جن کا قیامت کے دن سب سے پہلے احتساب کیا جائے گا۔ تو اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ مل جائے تو اس کے اندر انسان کو اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کبھی بھی ریاکاری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی چھوٹی سی مثال، لوگ حج اور عمرے پر جاتے ہیں، وہاں فوٹو سیشن کے علاوہ کئیوں کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اگر کوئی نیکی اللہ کی رضا کے لیے کر لی ہے تو لوگوں کو دکھلا کے بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرے کے اندر پبلسٹی چاہ رہا ہے کہ لوگ اسے کہیں کہ یہ بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے، جو سخاوت کرنے والا آدمی ہے۔ ایسی نیکیوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث میں تو حکم ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا آدمی، تیسرا عمل جس سے انسان جہنم سے آزادی حاصل کر سکتا ہے وہ ہے دعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں جہنم سے آزادی کی دعائیں اس طرح سکھلاتے تھے جس طرح کسی بچے کو کوئی چیز سکھلائی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ ہمارے رب ہم سے تو جہنم کے عذاب کو پھیر دے، کیوں؟ ان عذابها کان غراما، اس کا جو عذاب ہے وہ چمٹ جانے والا ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، اور جو وہ مقام ہے، جو وہ جگہ ہے، وہ رہنے کے اعتبار سے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعاؤں کا حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگے اور جنت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنہ ثلاث مرات، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنہ، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس نے تجھ سے میرے متعلق سوال کیا ہے تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ومن استجاب من النار، اور اس نے جہنم سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی دعاؤں کے اندر جنت اور جہنم سے، جنت کا سوال کریں داخلے کا، اور جہنم سے بچنے کا اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں۔ چوتھا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے روزے رکھنا۔ روزے رکھنے کی کتنی فضیلت ہے، اس قدر مقام ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ من النار، روزہ جہنم سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے، اور یہ جنت میں داخل کرنے کا ایک راستہ ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے کس قدر دور کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 70 خریفاً 70 سال کی مسافت سے اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں، ایک روزہ رکھنے سے، اس میں اللہ کی رضا ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ روزے رکھنا کو معمولی مت سمجھے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ترمذی کی حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھودتے ہیں جس کا فرق اتنا ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان کا۔ یہ روزہ معمولی عمل نہیں ہے۔ بعض لوگ فرضی روزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، یہاں دیکھیں کس قدر فضیلت اور شان بیان ہو رہی ہے، اور یہ وہ سبب ہے جس کے رکھنے سے ہم جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی اگر نظر کا کفارہ ہے، جو نظر مان کے توڑ دیتا ہے، اس کا جو کفارہ وہ روزے ہیں۔ روزے کیوں ہے کہ روزے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ کوئی زہار کرتا ہے اس کا کفارہ صاف روزے ہیں، وہ کیوں ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جس طرح کہ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بہت بڑا عمل ہے، لیکن کچھ لوگ ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے۔ 5واں عمل جو جہنم سے آزادی کا سبب بنتا ہے وہ ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز با جماعت ادا کرنا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صلی اللہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیر الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ دو چیزیں ملتی ہیں، پہلی کہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت نماز ادا کرتا ہے 40 دن کے 200 نمازیں بنتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 200 قدم اگر کوئی بندہ یہ پا لیتا ہے تو وہ جہنم سے آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ تکبیر اولیٰ جب امام پہلی تکبیر کہتا ہے
اللہ اکبر کہہ کے جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اس کو تکبیر اولا کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو انعام ملتا ہے وہ ہے نفاق، کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نفاق کو ختم کر دیتا ہے، منافقیت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہم انتظار کرتے ہیں نماز کے اختتام کا، ہم نماز کے آخری منٹوں کا انتظار کرتے ہیں کہ جب آخری لمحات داخل ہوں گے، نماز جماعت اپنے اختتام کو پہنچے گی، تب ہم مساجد کی طرف قدم کریں گے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فضیلت ہی الگ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو تکبیر اولا کا اہتمام کیجیے۔ اور یہ جو آپ نے پورا مہینہ اپنی روٹین سیٹ کی ہے نا، عقل مند اور باشعور انسان وہی ہے کہ جو اس تربیت کو، اس روٹین کو خراب نہ کرے، بلکہ اس کے اوپر مکمل وہ پہرا دینے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ کاروبار تو چلتے رہتے ہیں، زندگی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن عاقل سمجھدار انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادات کا سب سے زیادہ اہتمام اور خیال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ جو کام بتلائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے زیادہ استفادہ کر سکیں، جہنم سے آزادی کے سبب حاصل کر سکیں۔ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، ابھی تقریباً 15-16 ایسے اسباب تھے جو ہمیں جہنم سے بچا سکتے تھے، صرف 5 آپ کے سامنے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے ایک پر عمل کر لیتا ہے تو ہماری نجات کے لیے وہ کافی ہے، اور اس کو خالصتاً اللہ کی رضا سمجھ کر عبادات کیجیے۔ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، اللہ کے لیے کیجیے، لوگوں کے لیے کوئی بھی عمل نہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہی ہمیں اس کا اجر ادا کر سکتے ہیں، کوئی بھی انسان کسی کو کوئی کسی نیکی کا اجر نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے میں انہی الفاظ میں اکتفا کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔